قسطوں پر بیچی گئی چیز کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ خریدار پر یا بیچنے والے پر؟ سب سے پہلے تو قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں وہی جائز ہے یا نہیں، سب سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ اس کے بعد زکوٰۃ کی باری آئی۔ یہ قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں، یہ گاڑیاں ہیں یا مکان ہے یا عام طریقے سے سلائی مشین ہے، یہ آپ اس کا معاہدہ پڑھیے، اس کا فیکٹ جو بنا کر وہ آپ کے دستخط لیتے۔ تو میں نے پوری تحقیق کی، اس میں شرائط بالکل ایسی ہوتی جیسے دھوبی کی رسید کے پیچھے لکھی ہوتی۔ کبھی آپ نے پڑھی؟ بھئی آپ کتنے حضرات ہیں جو دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دھوبی کی رسید کی شرائط پڑھی؟ نہیں۔ کبھی آپ جائیں اور کپڑے نہ ملیں، چوری ہو گئی، بارش میں، آندھی میں دکان ختم ہو گئی، جل گئی، آگ لگ گئی، آپ کہیے لائیے میں نے دھلانے کے لیے کپڑے دیے، تو دھوبی کہے گا کہ آپ نے رسید نہیں پڑھی؟ یہ اس میں لکھا ہوا کہ چوری ہو گئی تو کپڑے نہیں ملیں گے، آگ لگ گئی تو کپڑے نہیں ملیں گے، ڈاکہ ہو گیا تو کپڑے نہیں ملیں گے، سیلاب یا آندھی آ جائے دکان تباہ ہو جائے کپڑے نہیں ملیں گے۔ تو آپ نے تو شرائط مطالعہ کی، تو اس کی شرائط کا مطالعے میں اگر واقعی یہ قسط پر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو قسطوں کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے جیسے کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر اب اس کے بعد اس کی شرائط بنا۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے قسطوں میں 20,000 کی لی، ڈاؤن پیمنٹ آپ نے 1,000 کر دی۔ اب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ اب آپ کے 19,000 روپے آپ پر نکلے، آپ نے 2,000 قسط دے دی، تو کوئی بیلنس شیٹ آپ کو ملنی چاہیے کہ اب آپ کے 17,000 روپے باقی رہے۔ لیکن قسطوں پر دینے والے لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو قسط کی رسید آپ کو دیتے ہیں تو وہ رسید آپ کو دیں گے کرائے کی، کہ آپ نے جو ہم سے گاڑی لی ہے یا کچھ لیا ہے تو وہ ہم نے آپ کو، یہ مشین کپڑے دھونے کی ہو، سلائی کی ہو، یہ ہم نے آپ کو کرائے پر دی ہے۔ اب جب آپ نے قسط نہیں بھری تو وہ اپنے لوگوں کو بھیج کر اور آپ سے وہ گاڑی یا مشین اٹھا لیں گے، اور اٹھانے کے بعد اگر آپ گئے کورٹ تو آپ کے پیچھے رسید دکھا دیں گے جس پہ آپ نے دستخط کیے۔ تب آپ کو معلوم ہوگا کیا شرائط؟ کہا بھائی آپ نے تو یہ چیز ہم سے کرائے سے لی، جب کرایہ آپ نے نہیں دیا تو ہم نے چیز واپس لے لی۔ یہی معاملہ بینک کا ہے، جو آج کل بینک جس کو کہتے ہیں نا شیخ صاحب اسلامی بینک کاری، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، ہزاروں لوگوں نے گاڑیاں لے لی، مارگیج، مکان وغیرہ وغیرہ، یہ ہزاروں یا بلکہ لاکھوں لوگوں نے حاصل کر لیا نہیں۔ لیجئے صاحب، کچھ ہی دن ہوئے، 15 دن پہلے مکمل سارے کراچی کے اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ چھپا اخبار میں، اور دستی طور پر بھی انہوں نے مجھے بھیجا۔ پوری کراچی کے علماء دیوبند نے تقریباً میرا خیال ہے 30 یا 35 دستخط کر کے بھیجا کہ جو مارگیج نظام بینکوں نے اپنایا ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جو بھی اس میں کر رہا ہے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیجئے مولویوں کو نوکر رکھ لیا، 50-50 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں، رہنے کا بنگلہ دے رہے ہیں، گاڑی دے دی سب کے پاس۔ اب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ کام کر لیا۔ اب ان سب حضرات نے مل کر کے یہ لکھا، یہ سارا کا سارا سودی نظام ہے۔ پہلے ہم انفرادی پر لوگوں کو سمجھاتے تو لوگ کہتے ہیں مولانا چونکہ کھوری گارڈن کے امام ہیں، ان کو کیا پتا بینک کا نظام کیا ہوتا ہے، بینکنگ نظام، اور یہ تو ہر چیز کو کہتے ہیں ناجائز۔ لیجیے اب تو جائز کہنے والوں کے پورے اکابر علماء دیوبند نے بیٹھ کر فیصلہ دے دیا کہ یہ ناجائز۔ یہ عثمانی صاحب بہت بڑی تنخواہ لیتے ہیں، بینک میں کام کرتے، لوگوں نے مولوی مفتی کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے لے لیا، تو 1 مہینے پہلے ان کا بھی بیان چھپ گیا تقی عثمانی صاحب کا کہ جو نظام ہم نے بنا کے دیا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، لہذا اس نظام سے ہم مطمئن نہیں۔ لیجیے اب کیا کیجئے گا قسطوں کا؟ تو یہ ہے بھائی میرے، سب سے پہلے تو قسطوں کا معاملہ ہی گڑبڑ، وہی ناجائز ہے، تو دوسرے کام کہاں جائز؟ یہ بالکل آپ کی دلچسپی کے لیے کوئی خشک مضمون نہ ہو تو تھوڑا سا آپ ذرا فرحت بھی محسوس کریں۔ کہتے کوئی آدمی بھنگ گھوٹ رہا، تو بھنگ گھوٹتے وقت کبوتر نے اس میں بیٹ کر دی، بھنگ گھوٹتے وقت اب اس نے دیکھا کہ جو گھوٹ رہا تھا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی، تو مولانا کے پاس آیا، مولانا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی، اب یہ جائز ہے یا ناجائز؟
انہوں نے کہا کمبخت اس کی بیٹ کرنے سے پہلے کب جائز تھی؟ اس سے پہلے کب بھنگ جائز تھی؟ جو کبوتر نے اس میں بیٹ کر دی تو جائز ہو جائے. یہ نظام اس سرے سے عزیزان گرامی درست نہیں. ایک بات. اب دوسری بات، کیا مولانا شریعت کے پاس اس کا کوئی حل نہیں؟ آپ بیٹھیں ہمارے پاس، آپ کو حل بتاتے ہیں. وہ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کوئی آدمی انفرادی طور پر یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی کارپوریشن کر لیں، کوئی کمپنی کر لیں، اور واقعی ہو کسی آدمی کو کوئی سامان قسط پر دے. مثال کے طور پر نقد وہ چیز 15,000 میں ملتی ہے، اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے 20 مہینے میں قسط وار دیں، اس کی قیمت 20,000 ہوگی، اگر ایسے قسطوں میں دے دیا جائے تو وہ حلال ہے. جو 5,000 اوپر لے گا وہ جائز ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، بازار میں کام ہوتا ہے ادھار پر، جیسے کپڑا ہے یا کوئی چیز کہ بھائی آپ اس کا 20 مہینے میں اگر آپ اس کو دے دیں، ہم اتنا اس پر اضافی لیں. نقد دے دیں آپ تو یہ چیز 15,000، ادھار دیں تو 20,000. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے چیز لے لی اور مہینے میں قسط نہ ملی، اب وہ کیا کرتے ہیں، پینالٹی ڈالتے ہیں کہ بھئی پہلے تو یہ کپڑا تھا 15 روپے گز، تو آپ نے 1 مہینے میں پیسے ادا نہیں کیے، لہذا 15 روپے کے 17 روپے ہوں گے. یہ پھر سود ہو جائے گا، یہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. لہذا ان چیزوں سے بچا جائے. ابھی تک اطمینان بخش نظام نہیں آیا. اب رہا بینکنگ نظام، آپ کہیں گے کیا اسلام اتنا محدود ہے کہ کوئی بینکنگ نظام انہوں نے جاری نہیں کیا؟ یہ بھی آپ سن لیجیے. میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، ضرورت کے لیے تذکرہ کرتا ہوں. میں 85 کی اسمبلی میں تھا، آپ کے یہاں سے بھی میں نے الیکشن لڑا. ہم جب پہنچے، نظریاتی کونسل کی ایک مرتبہ 20 جلدیں، ایک ڈھیر پورا جو ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، یہ 20 جلدیں ملی اور اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا بحث کے لیے. یہ تو ایک سرکاری فارمیلٹیز تھی کہ اس پر بحث کی جائے، لیکن نظریاتی کونسل نے پورا بینکنگ نظام حکومت کو دیا. اسلامی بینک کاری کیسے ہو، کیسے چلائے، یہ نہیں، اس کا حل نہیں، پورا نظام نظریاتی کونسل نے دیا. مگر ہمارے حکمرانوں کی قسمت میں، ان کے اعمال نامے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ سمجھے صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال نامے میں خیر لکھی نہیں. جو بھی کام یہ کریں گے اس میں رنگ میں بھنگ ضرور ڈال دیں. سمجھے آپ؟ اس لیے اس نظام کو اپنایا نہیں گیا. یہ نہیں کہ ایسا نظام نہیں، وہ نظام دیا نظریاتی کونسل، مگر اس نظام کو اپنایا نہیں گیا. اور دوسرے ماہرین کو بلا کر نظام اپناتے، ان میں یہ خرابی ہوتی. کچھ دن چلا اور پھر سارے علماء نے بیٹھ کر اس کو مسترد کر کے بتا دیا کہ یہ حرام اور ناجائز اور بالکل اس سے بچا جائے. یہ اخبار میں بھی آیا. اور کسی صاحب کو اگر کوئی اس کا تحریر چاہیے جس پہ دستخط شدہ ہوں، فقیر کے پاس موجود ہے. کل ظہر کی نماز پڑھیے اور اس کی فوٹو کاپی آپ حاصل فرما سکتے ہیں.